بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معرفت انبیاء علیہ السلام میں آج ہمارا پارٹ نمبر 12 ہے، اور حالات اس میں ہم نے جو اس سلسلے تک پہنچے تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات مکمل بیان ہو چکے۔ الحمدللہ آج حالات حضرت نوح علیہ السلام کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کا پارٹ نمبر آج 1 ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کا شجرہ نسب یعنی ان کا حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ کیسے پہنچتا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرزند ہیں حضرت لامق کے، وہ فرزند ہیں متوشلق کے، وہ فرزند ہیں اخنوخ کے۔ ان کے 3 نام بیان ہوئے، اخنوخ، اخنوع اور ادریس، یعنی 3 نام ایک ہستی کے، حضرت ادریس کے 3 نام۔ اور وہ حضرت ادریس فرزند ہیں حضرت یارد کے، بعض نے یرد لکھا ہے تو یارد یا یرد، اور وہ فرزند ہیں حضرت یارد فرزند ہیں حضرت مہلائل کے، اور وہ فرزند ہیں حضرت قینان کے، حضرت قینان فرزند ہیں حضرت انوش کے، حضرت انوش فرزند ہیں حضرت شیس علیہ السلام کے، جن کو ہبۃ اللہ بھی کہتے ہیں، اور حضرت شیس علیہ السلام فرزند ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح کس نے رکھا؟ یہ نوح کے نام سے کس نے یاد کیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کا نام اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں حضرت نوح کو کس نام سے بولا ہے؟ نوح کے نام سے۔ اور قرآن میں اللہ نے حضرت نوح کا یہ نام 43 ٹائم، یعنی اللہ نے اس کو رپیٹ کیا ہے 43 مرتبہ، اللہ نے اس کو بیان کیا 43 مرتبہ۔ تو نوح کا نام جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لیکن ہمارے پاس جو روایت ہے امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اہل شام میں سے کچھ لوگ میں سے ایک شخص آیا امام علی علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس نے پوچھا کہ مولا حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کا نام تھا سکن۔ حضرت نوح کا نام کیا تھا؟ سکن نام تھا، اور ان کو نوح اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ 950 سال تک اپنی قوم پر نوحہ کرتے رہے، یعنی ان کو اوپر فریاد کرتے رہے، ان کو دین کی طرف دعوت دیتے رہے، ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں کے اوپر جو ہے وہ اذیت ناک ہوتے رہے، اور وہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے اس وجہ سے ان کو نوح کہتے ہیں نوحہ کرنے والا، تو اس وجہ سے نوح کہتے ہیں۔ لیکن روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں حضرت نوح کا نام عبد الغفار تھا، حضرت نوح کا نام عبد الغفار تھا، تو اور نوح کا نام، اور فرمایا کہ نوح اس وجہ سے ان کو کہتے تھے کہ چونکہ وہ اپنے اوپر نوحہ کرتے تھے، تو یعنی وہ اپنی اذیت، جو ان کو اذیتیں ملی تو اس کی وجہ سے وہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتے تو نوحہ کرتے۔ لیکن ہمارے پاس ایک اور روایت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں حضرت نوح کا جو نام ہے وہ تھا عبد الملک۔ کیا نام تھا؟ عبد الملک۔ کہا کہ نام نوح اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے 500 سال تک گریہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا نام عبد الاعلیٰ تھا۔ اب دیکھیں نا، ہمارے پاس 3 روایتیں آئیں گی، تو یعنی امام رضا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے روایت نقل کی، امام صادق علیہ السلام کی روایت آئی، اور رسول اللہ سے روایت آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
تو 3 روایتوں میں نام مختلف بیان کیے گئے، یعنی آپ کے حضرت نوح علیہ السلام کے نام مختلف تھے۔ کون سے نام؟ نوح، سکن، عبد الغفار، عبد المالک، عبد الاعلیٰ۔ تو یہ نام یعنی آپ کے تقریباً 5 نام بنے۔ قرآن میں نام نوح آیا، روایتوں میں آپ کے کتنے نام آئے؟ 4 نام آئے۔ تو اب یہاں پر یہ ممکن ہے، مختلف روایات ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک روایت صحیح ہے باقی غلط ہے۔ ممکن ہے کہ سب ناموں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو یاد کیا جاتا رہا، تو لہٰذا سارے نام جو ہے وہ آپ کے ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے بعض لوگوں کے 1 سے زیادہ نام ہوتے ہیں، تو لہٰذا حضرت آدم کے بھی زیادہ نام ہو سکتے ہیں، تو وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ یہ ایک بہت بڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ ایک کوشچن ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی ولادت کب ہوئی۔ تو اب اس کے بارے میں بعض لوگ شروع میں منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت جب کوئی کیلنڈر نہیں تھا تو ہم یہ کیسے تعیین کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ بھئی کوئی تاریخی کیلنڈر ہوتا ہے تو پھر بندہ کسی کی تاریخی پیدائش کو ذکر کرتا ہے، تو جب اس وقت کوئی اسلامی کیلنڈر بھی نہیں تھا تو پھر ہم کیسے کہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت کب تھی؟ تو لوگ جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، جبکہ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو جو شروع میں جو کیلنڈر چلا تھا، شروع میں تاریخ بشریت میں، وہ اس وقت اس کیلنڈر کا نام تھا حبوط آدم علیہ السلام، اس کیلنڈر کا نام تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے باہر آنا۔ تو اس وقت جو تاریخ شمار کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ حضرت آدم کے جنت سے آنے کے اتنے سال بعد، حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے آنے کے اتنے سال بعد۔ تو لہٰذا اس طرح سے یعنی وہ تاریخ جو ہے وہ معین کی جاتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے باہر آنے کی اس تاریخ کو یاد رکھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اسی طرح سے تاریخ جو ہے وہ معین کی گئی، کہ کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے باہر آنے کے بعد کتنے سال بعد؟ کہا 1642 سال بعد۔ کتنے؟ 1642 سال بعد آپ کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے جنت سے باہر آنے کے 1642 سال بعد جو ہے وہ جنت سے یعنی آپ کی ولادت ہوئی۔ تو یہ جو ہے شروع کا کیلنڈر اس طرح سے تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی یعنی جگہ پیدائش کی جگہ کون سی ہے؟ تو یہ بھی عام طور پہ سوال ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ کوفہ میں ہوئی، اور ان کی رہائش بھی کوفہ میں تھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ جو مبعوث رسالت ہوئے تھے، یعنی آپ اپنے پیغام رسالت جو پہنچاتے تھے، وہ عراق میں بابل، کوفہ اور شام، فلسطین، ان سارے علاقوں میں آپ جو ہے پیغام رسالت کو پہنچاتے تھے۔ تو یہاں تک جو ہے اب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو دعوت دین دی، لوگوں کو، لیکن لوگ جو تھے سرکشی کی طرف بڑھ رہے تھے، بے دینی کی طرف۔ تو جب آپ جو ہے آپ کی جو قوم تھی وہ بڑھاپے کی طرف جاتی تھی، پیری کی طرف، تو وہ اپنے بچوں اور جوانوں کو لے کر آتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے، آ کر کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم میرے بعد زندہ رہ جاؤ اس دیوانے کے راستے پہ نہ چلنا۔ حضرت نوح کے بارے میں یہ زبان درازیاں کرتے تھے، نبی کے دشمن کہتے تھے حضرت نوح کے بارے میں، کیا کہتے تھے؟ اس دیوانے کے، الیاذ باللہ، اس مینٹل، اس کے راستے پہ نہ چلنا۔ تو یعنی اپنی نسلوں کو اس طرح وہ جہالت اور گمراہی کی دلدل میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے دھکا دے کر گئے۔ تو جو لوگ یعنی اپنی نسلوں، اپنی اولادوں کو انبیاء سے دور رکھ کے گئے تو وہ اپنے زمانے کے کافر بنے، اور آج کے دور میں جو لوگ اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو علماء سے دور رکھتے ہیں
کہتے ہیں علماء کو نہ سننا، علماء کے قریب نہ جانا، آپ کو گمراہ کر دیں گے، آپ کو بے دین کر دیں گے، آپ کو فلاں کر دیں گے. تو وہ ان کی نسلیں اور ان کے بچے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں. تو جب تک ہم اہل علم کے پاس، علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو دین کی اور اصلاح کی بات ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ کیا ہمارے پاس جبرائیل امین نے آنا ہے؟ ہم ایسے کسی کے پاس آنا ہے؟ ہمیں سے تو کوئی نبی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جبرائیل امین آئیں اور ہمیں سمجھائیں. تو لہٰذا جو انبیاءوں کا راستہ تھا ان کے بعد آج کے اس دور میں علماء ہیں، ان سے ہم علم اور دین اور شریعت کی باتیں سیکھیں، قرآن کی طرف توجہ کریں اور جو ہے وہ ہم اپنی اصلاح کریں. تو جو قومیں یعنی اپنی نسلوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں علماء سے دور رہو، تو پھر وہ گمراہیوں کی طرف جاتے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی آپ نے اپنی امت کو خبردار کیا. سید الرسول نے فرمایا سیادی زمان علی امتی یفرون علی العلماء کما یفر الغنم من الذئب فاذا کان کذلک ابتلاہم اللہ بثلاثۃ اشیاء. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں ایک بہت جلد زمانہ آنے والا ہے، لوگ علماء دین سے ایسے دور بھاگیں گے جس طرح جو ہے وہ بھیڑ اور بکریاں جو ہے نا بھیڑیا سے دور بھاگتے ہیں. آپ نے فرمایا جب یہ زمانہ آ جائے لوگ علماء سے دور بھاگیں، ہمیں دین کی بات نہ سننی پڑے، ہمیں علم کی بات نہ سیکھنی پڑے، ہمیں واعظ و نصیحت کی باتیں نہ سیکھنی پڑے. سیکھ لیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا. کیا ہر وقت قرآن کی اور حدیث کی باتیں ہم سنتے رہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ آ جائے لوگ علماء سے دور بھاگیں، علم کی باتیں نہ سنیں، دین کی باتیں نہ سنیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو 3 بلاؤں میں مبتلا کر دیتے. کوئی بھی، چاہے وہ سید ہو چاہے وہ غیر سید. اللہ کے رسول کی صادق زبان سے فرمائے جو لوگ علماء سے دور بھاگتے ہیں اللہ ان کو 3 بلاؤں میں دنیا میں مبتلا کر دیتے. آخرت میں تو عذاب اور بھی آئے گا، دنیا میں 3 عذاب میں مبتلا کرے گا. پہلا عذاب آپ نے فرمایا صلّت اللہ علیہم سلطانا جائر، اللہ ان بد نصیب بدبخت لوگوں پہ ظالم حاکم مسلط کر دے. پھر وہ روئیں گے مہنگائی ہے، پھر وہ کہیں گے ہمیں ٹیکس دینے پڑتے ہیں، پھر وہ کہیں گے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے تم علماء سے دور بھاگ رہے ہو اس لیے تمہارے اوپر یہ پہلی مصیبت ہے. دوسرا فرمائے یرفع البرکہ من اموالہم، جتنا کمائیں گے جتنی محنتیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال سے برکت کو اٹھا لینا ہے. اللہ اکبر، کسی چیز میں برکت نہیں رہے گی ان کے مال میں. جو قومیں علماء سے دور بھاگتی ہیں کہ علماء کے پاس نہ بیٹھیں، دین کی باتیں نہ سیکھنی پڑیں ہمیں، یہ جو شخص علماء سے بھاگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کے مال سے، اس کے روزی سے برکت کو اٹھائے. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، پاک زبان سے فرما رہے ہیں. تیسرا فرمایا یخرجون من الدنیا بلا ایمان، یہ بدبخت بد نصیب ایسے ہیں جو علماء سے دور رہتے ہیں، جب دنیا سے مریں گے تو بے ایمان ہو کر مریں گے. یہ کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ یہ کیوں کہا کہ بے ایمان ہو کر مریں گے؟ دیکھیے علماء ہمیں کیا کرتے ہیں، علماء ہمیں احکام شرعی بتاتے ہیں، اخلاق کی بات بتاتے ہیں، عقائد بتاتے ہیں، اخلاق یہ چیزیں اچھی باتیں سمجھاتے ہیں، ایسے ہے نا. تو جب علماء سے ہم دور ہو جائیں گے، نہ ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق عقائد ہوں گے، نہ ہمارے پاس سنت کا راستہ ہوگا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا راستہ ہوگا، نہ ان کے پاک اصحاب کا راستہ ہوگا، نہ ان کی پاک اہل بیت کا راستہ نہیں ہوگا نا. اپنے بنائے ہوئے رسومات رسم و رواج ہوں گے. تو جب اپنے رسم و رواج ہوں گے، ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے نہیں، ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، شریعت کا علم نہیں ہوگا، قرآن کی باتیں نہیں ہوں گی، انبیاء کی باتیں نہیں ہوں گی، نبی کے اصحاب کی باتیں نہیں ہوں گی، نبی کی پاک آل کی باتیں نہیں ہوں گی، تو ہماری زندگی میں کیا ہوگی؟ ہماری زندگی میں جہالت ہوگی، ہماری زندگی میں گمراہی ہوگی، ہماری زندگی میں کفر ہوگا، ہم بد اخلاق ہوں گے، بد مزاج ہوں گے، ہمیں دین اچھا نہیں لگے گا، قرآن اچھا نہیں لگے گا، سنت ہمیں اچھی نہیں لگے گی. کیوں؟ ہم کبھی سنتے نہیں، ہمیں عجیب باتیں لگیں گی، ہمیں بھاری باتیں لگیں گی، اس لیے کہ ہم نے کبھی سنا نہیں، ہمیں کیسے اچھی لگے، پھر ہم ان کو اپنی زندگی میں کیسے اپنائیں. تو یہ جو ہے تیسری، اس لیے وہ لوگ کیا ہوں گے؟ دنیا سے بے ایمان ہو کر مریں گے. استغفر اللہ، نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، مرتے وقت بے ایمان ہو کر مرا، کتنا بد نصیب ہے. تو بہرحال روایت ہے
اور دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حالات کس طرح تھے. حضرت نوح نے اللہ کے دین کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائیں. ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی صلوات پڑھی محمد صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پہ یہ قوم اشقیاء، یہ کفار اتنے پتھر مارتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام لولوحان ہو کر گر پڑتے، اتنا زخمی کرتے کہ 3 دن تک حضرت نوح بے ہوش پڑے رہتے کبھی کبھار. اس قدر ظالم قوم تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام کو جب ہوش آتا تو پھر وہی کیا کرتے تھے، اپنی قوم کی پھر ہدایت اور اصلاح کی باتیں شروع کر دیتے. آج ہمیں کوئی ایک بات کہہ دے، والدین ہوں یا علماء ہوں، ہم سب کے لیے حضرت نوح کی یہ نصیحت جو ہے، ان کی زندگی کا یہ نمونہ ہمارے لیے بہترین پیغام ہے. علماء ہوں، طالب علم ہوں یا والدین ہوں، دیندار لوگ ہوں، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. کیا؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر ہمارے بچے نہیں مان رہے، معاشرے والے نہیں مان رہے، دل برداشتہ نہ ہو، اپنے مشن اور مقصد کو نہ چھوڑ دیں. حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر ماریں، وہ بے ہوش ہو جائیں، 3 دن پڑے رہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی تبلیغ دین کریں. اور ہم کہیں کہ میری اولاد نہیں مانتی، ضدی ہو گئی ہے. ہم نے کوئی اپنے اور طریقے اپنا کر دیکھے. اپنے کام کروانے ہوں تو اولاد کو مار کوٹ کے اس سے بڑے کام کروا لیتے. نماز پڑھوانے کے لیے ہم اسے حکمت سے، پیار سے اس کو نہیں سمجھاتے، روزہ کے لیے، آداب اور اخلاق کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے. لہذا یہ والدین جب خود باعمل اور با کردار ہوں گے، اولاد خود بخود باعمل اور با کردار بنتی جائے. ہم گھر میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے ہم ناچ گانا دیکھیں گے، اولاد صاحب مل کے بیٹھ کے دیکھیں گے. ہم جس طرح جو چیزیں استعمال کریں گے، ہم اولاد کو روکتے رہیں یہ نہ کرو، وہ ہمیں نہ کہیں بالفرض، ڈر کی وجہ سے. وہ اتنا تو ضرور دل میں سوچے گی ہمارا باپ غلط کام کرتا ہے، ہمیں روکتا ہے. خود کریں، خود اچھے بنے، خود نیک بنے. اولاد خود دے کر ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو. جن خاندانوں میں والدین روزہ رکھتے ہیں، اولاد بھی روزہ رکھتی ہے. ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، اولاد بھی نماز پڑھتی ہے. تو جہاں پر والدین بیٹھ کے دیکھیں گے ٹیلی ویژن کے اوپر ناچ گانا، موسیقی، فحش چیزیں، ویڈیوز، پھر بچے بھی بیٹھ کے ساتھ دیکھیں گے. جب ماں باپ کو ڈر نہیں ہے، اولاد کو ڈر ہوگا؟ اولاد کو بھی ڈر نہیں ہوگا. لہٰذا ہم سب کی شرعی ذمہ داری. صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد. حضرت نوح علیہ السلام نے یعنی اپنی زندگی میں بہت ان لوگوں کو سمجھایا. حضرت نوح کی جو قوم تھی یہ بت پرست تھی، بتوں کی پرستش کرتی تھی. مختلف بت تھے اور ان بتوں کی یہ عبادت کرتے تھے. ان کے زمانے میں جو بت تھے، ایک کا نام تھا ود، ایک کا نام تھا سواع، ایک کا نام تھا یاغوث، ایک کا نام تھا یعوق اور ایک کا نام تھا نصر. تو یہ جو ہیں 5 بت تھے ان کے. کتنے؟ 5 بت، یعنی 5 خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے جاہلوں نے. تو لہذا بت پرست قوم تھی. حضرت نوح علیہ السلام مسلسل ان کو سمجھاتے تھے. تو سلسلہ نبوت میں حضرت نوح علیہ السلام ویسے 4تھے نمبر پر تھے. پہلا اللہ نے جو نبوت پر جو جسے بھیجا، منصب پر فائز کیا، وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام. دوسرے حضرت شیس علیہ السلام. تیسرے حضرت ادریس علیہ السلام. چوتھے حضرت نوح علیہ السلام. تو ماشاءاللہ جو افراد یعنی سلسلے سے آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یعنی بول بھی رہے ہیں. تو یہ سلسلہ نبوت میں باقی جو درمیان میں تھے وہ وسیع ہوتے تھے. تو یہ افراد جو تھے یہ اس میں نبوت کے مرتبے پہ منصب پر یہ فائز تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے پاس روایات ملتی ہیں ان میں یہ ہے کہ جو اولو العزم انبیاء ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام بھی اولو العزم میں شامل کیا ہے، جو ہمارے پاس بعض روایات سے جو استفادہ ہوتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام صاحب شریعت بھی تھے اور صاحب کتاب بھی تھے. آپ کی جو ایج ہے، عمر مبارک، اس کے بارے میں ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین ہے سید نعمت اللہ جزائر، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکثر جو شیعہ راویان ہیں انہوں نے احادیث میں جو ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ ٹوٹل تھی 2500 سال. کتنی؟
2500 سال 2500 سال آپ کی، تو یعنی 950 سال تھی طوفان سے پہلے، 950 سال کب تھی؟ طوفان سے پہلے، اور باقی تھی آپ کی جو ہے وہ طوفان کے بعد۔ تو البتہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ حضرت نوح کی زندگی جو ہے وہ 1000 سال تھی۔ تو اگر 1000 قول کو اور اس کو سامنے رکھیں تو ایک یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت نوح کی طوفان سے پہلے 1000 سال تھی، مثلا 50 سال کے ہوں اور آپ کو مبعوث رسالت کیا گیا اور پھر آپ نے 950 سال دعوت دین دی، تو یہ 1000 سال ہو گئے۔ تو باقی کتنے بچ گئے؟ 1500 سال، وہ جو ہے کس کے بعد؟ طوفان کے بعد جو ہے وہ آپ نے 1500 سال زندگی گزاری۔ تو اس طرح یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کتنی تھی؟ 2500 سال۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہے 2500 سال۔ آج بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی اتنی ایج کیسے ہو سکتی ہے، وہ اتنی لمبی عمر کیسے پا سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے وہ زندہ ہوں؟ حالانکہ انبیاء گزرے ہیں 900 سال، 950 سال، یا حضرت نوح کے بارے میں مثلا ایک قول کے مطابق 1000 سال، تو اسی طرح سے 750 سال۔ تو اب جو ہے یہ جو ہے یعنی عمریں گزری ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کیسے ہو سکتی ہے، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زندگی اتنی لمبی کیسی ہو سکتی ہے؟ تو یعنی ہمارے پاس جو قول ہے وہ ہے 2500 سال حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی جو عمر پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے، تو ان کی عمر مبارک اس وقت کتنی ہے؟ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے اس کے بارے میں جو قول ہے کہ 255 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی امام مہدی علیہ السلام کی، 255 میں۔ تو ابھی یہ کون سا چل رہا ہے سن؟ 1445، 45 اور 55 کتنا بنا؟ پورا 100، ایسے ہے نا؟ 55 اور 45 کتنا بنا؟ 100 بنا کہ نہ بنا؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، 100 بنا۔ اور ادھر سے 1400 سال میں سے 200 نکال دیتے ہو، کتنا بن گیا؟ 1200 سال وہ اور 100 سال یہ، یعنی اس 15 شعبان المعظم پہ امام زمان علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک کتنے ہو جائے گی؟ 1300 سال مکمل ہو جائے۔ تو اب یعنی 1300 سال کوئی مشکل نہیں ہے، 1300 سال۔ تو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 2500 سال ہو سکتی ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کی 1300 سال ابھی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مزید 500 سال اور دے یا 200 سال دے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر دے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اللہ ہمارا عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمارا اب یہاں پر سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی زیادہ عمر لمبی کیسے ہو سکتی ہے، ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو سورہ کہف ہے، سورہ کہف کی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 25 میں، آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ اصحاب کہف 309 سال غار میں سوئے رہے، زندہ تھے۔ اب جب یہ سو رہے تھے 309 سال غار میں سو رہے تھے، نیند کی حالت میں، کچھ کھا رہے تھے، کچھ پی رہے تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت مطلقہ کا اظہار کیا کہ دیکھو میں اللہ زندہ رکھ سکتا ہوں بغیر کھائے پیے نیند کی حالت میں، تو اللہ ان کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ قرآن ہے، سورہ کہف ہے، آیت نمبر 25 ہے، ہم وہاں پر اللہ کی قدرت پہ سبحان اللہ پڑھیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دین مصطفیٰ کے جو وارث ہیں امام مہدی علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اگر زندہ رکھے تو وہاں پر ہم اعتراض کیوں کریں؟ کیا ہمیں جہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اشکال کریں، اعتراض کریں؟ مومن ہونا چاہیے انسان کو۔ تو لہٰذا امام مہدی علیہ السلام، جو بعض لوگ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، یہ غلط عقیدہ اور نظریہ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کسی غار میں چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے درمیان ہیں اور وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، لوگ ان کو نہیں پہچان پاتے۔ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام
موجود ہے اسی دنیا میں، لوگوں کو نہیں معلوم یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، مگر یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کسی کو اپنا تعارف کروا دیں کہ میں خضر ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد. تو حضرت خضر اپنا تعارف کروا دے تو یہ اور بات ہے. تو لہٰذا جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے یہ ایسی کوئی مضبوط اعتراض نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ سارے مسلمان عمارت حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، تو وہ تو رسول اللہ سے بھی پہلے، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کے ہیں. تو حضرت یوسف کے زمانے سے پہلے کہ حضرت خضر اللہ کے حکم سے اب تک زندہ ہے، وہاں پر دنیا حیران نہیں ہے، اعتراض نہیں کرتی. امام مہدی علیہ السلام کے ابھی 1300 سال کے ہونے والے ہیں تو ان کے اوپر اعتراض کرتی ہے حضرت خضر علیہ السلام یعنی اتنا عرصہ سے. اس کے بعد آتے ہیں قرآن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے، وہ بھی زندہ ہے اس وقت. تو لہٰذا حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور تو یہ یعنی ہادیان برحق یہ جو ہے یعنی اللہ کی تائید جن کو حاصل ہے وہ بھی زندہ ہے. تو ایک معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہترین معجزہ، ہم جس سے یہ اندازہ کریں کہ خدا قادر ہے، جس کو چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں شیطان ابلیس حضرت آدم کی خلقت کے وقت جب سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے مطابق مہلت دی تھی. کب تک کی؟ وقت معلوم، یعنی قیامت تک اس کو اللہ نے مہلت دی تھی. تو اس کو مہلت دے دی ہے وقت معلوم تک. اس وقت معلوم سے بھی البتہ روایات میں اس میں اختلاف کیا گیا. تو بہرحال ایک قول یہ ہے کہ یعنی قیامت تک، تو یعنی قیامت تک شیطان کو مہلت دے دی، وہ اب تک زندہ ہے. تمام امت مسلمہ کہتی ہے کہ شیطان زندہ ہے، یعنی جو دشمن خدا ہے اللہ اس کو زندہ رکھ سکتا ہے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا وارث ہے امام مہدی علیہ السلام، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ لہٰذا اللہ اس کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے. ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو لہٰذا اور دوسرا اگر ہم دیکھیں دنیا کا سروے کریں تو ہمارے پاس جو ہے ریسرچ کرنے والے محققین نے کہا ہے کہ ایک کیلیفورنیا ایک علاقہ ہے، تو اس میں بعد نے کہا کہ افریقہ کے جنگلوں میں تو ایک درخت ہے جس کو ساگویا کہتے ہیں، جس کو ساگویا درخت ہے. وہ ریسرچ کرنے والوں کا ہے کہ اس درخت کی ایج 5000 سال سے بھی زیادہ ہے. ایک درخت کتنا؟ 5000 سال سے زیادہ. تو امام مہدی علیہ السلام کو تو ابھی 1300 سال بھی نہیں ہوئے، تو 5000 سال ایک درخت کی عمر ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو زندہ نہیں رکھ سکتا. تو لہٰذا اور دوسری بات یہ کہ یعنی اس کے اوپر آپ تو ریسرچ کرنے والوں نے اس کے بارے میں، اس درخت کے بارے میں بڑی جدید ریسرچ اور معلومات دی ہیں، تو بہرحال جس سے خدا کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جنہی ذکر ہو رہا تھا کہ آپ نے کتنی عمر پائی؟ 2500 سال، لیکن جس میں آپ نے کتنی تبلیغ کی؟ 950 سال. تو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام 300 سال تک اپنی قوم کی ہدایت کرتے رہے. کتنی؟ 300 سال. آج ہم 3 دن کرتے ہیں، اولاد کو سمجھاتے ہیں، رشتہ داروں کو سمجھاتے ہیں، ہم تھک کے بیٹھ جاتے ہیں. درس لینا چاہیے انبیاء کی تاریخ سے. 300 سال تک خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، قوم نے دعوت قبول نہ کی. حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا ان کے بارے میں بد دعا کریں، تو جب بد دعا کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں بد دعا کرتا ہوں، چونکہ یہ ضدی قوم تھی، دین کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہی تھی، مشکلات پیدا کر رہی تھی. تو اس وقت سورج طلوع ہوا تو اور پہلے آسمان سے 2000 فرشتے جو ہے وہ نازل ہوئے. ان فرشتوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، حضرت نوح کی خدمت میں آئے تو حضرت نوح نے کہا کہ اے تم کون؟ من انتم، تم لوگ کون؟ ان فرشتوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، ہم فرشتے ہیں، پہلے آسمان سے آئے ہیں. اس آسمان کی موٹائی
اتنی ہے کہ 500 سال کی مسافت جو ہے وہ 500 سال کی مسافت طے کر کے بندہ آتا ہے، یعنی اتنا موٹا ہے وہ آسمان، 500 سال کی مسافت لگتی ہے اس کو گزرتے گزرتے، اور پھر پہلے آسمان سے زمین پر آتے ہوئے پھر 500 سال لگتے ہیں، تو گویا یعنی ہم 1000 سال لگا کے آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ تو کب؟ تھوڑی دیر میں، ادھر سے سورج طلوع ہوا اور ادھر سے آپ کے پاس پہنچے اس تھوڑی دیر میں، یعنی ہم اتنی جلدی سے آپ کے پاس پہنچے، چونکہ حالانکہ وہ ہے 1000 سال کی مسافت، اور ہم تیزی اور جلدی سے آئے، فرشتے تھے چونکہ وہ نوری مخلوق ہے نا، تو وہ ہم جو ہے اس مسافت سے آئے۔ یا نبی اللہ، ہماری التجا ہے آپ جو ہے ان کے بارے میں بد دعا نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی گزارش کو قبول کیا، کہا ٹھیک ہے میں ان کو مہلت دیتا ہوں، تو لہٰذا جو ہے ان کے بارے میں کہا کہ میں بد دعا نہیں کرتا۔ تو اب جو ہے نا یہ یعنی کتنی مہلت دی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں ان کے لیے مزید 300 سال میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے، پہلے بھی 300 سال کر چکے، پھر کہا کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں۔ جب 300 سال ختم ہو گئے تو آپ پر یہ لوگ ایمان نہ لے آئے، تو آپ نے پھر ارادہ کیا بد دعا کریں، پھر دوسرے آسمان سے فرشتے 2000 آئے، انہوں نے کہا کہ نازل ہو کر کہا کہ یا نبی اللہ، پھر آ کر حضرت نوح نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم فرشتے۔ وہ ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے کہ 500 سال کی مسافت لگتی ہے، پھر پہلے آسمان پہ آتے ہوئے پھر 500 سال، پھر پہلے آسمان سے پھر ادھر آتے ہوئے 500 سال، تو ہم اتنی جلدی ہم آئے ہیں، لیکن ہم طلوع شمس کے وقت وہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور چاشت کے وقت آپ کے پاس پہنچے ہیں دوسرے آسمان سے، یعنی ایک آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال، پھر دوسرے یعنی آسمان سے زمین تک 500 سال، تو لیکن یہ طلوع شمس سے چاشت کے وقت تک زمین پر پہنچ گئے اتنی جلدی۔ جی کتنا وقت گزرتا ہے؟ تقریباً 15 منٹ ہوتے ہیں چاشت کا وقت، جب سورج نکلتا ہے نا تو اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں، 15 منٹ یا آدھا گھنٹے کے اندر اندر۔ تو بہرحال فرشتوں نے انہوں نے بھی التجا کی کہ یا نبی اللہ، یعنی آپ جو ہے نا بد دعا نہ کریں۔ حضرت نوح نے پھر 300 سال کی ان کو مہلت دے دی۔ اب جب ان کو 300 سال کی پھر اللہ سبحانہ یعنی ان فرشتوں کے کہنے کی وجہ سے حضرت نوح نے ان کو پھر مہلت دے دی، تو اب حضرت نوح علیہ السلام پھر ان کو تبلیغ دین کرتے تھے، لیکن قوم جو ہے وہ ایمان نہیں لے، وہی ضدی تھی، وہی اڑی رہی۔ تو اس وقت پھر خداوند متعال نے وحی کی انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، سورہ ہود کی آیت نمبر 36 ہے، پارہ نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری قوم ایمان نہ لائے گی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، تو اور اے نوح آپ ان پر غمزدہ بھی نہ ہوں، جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی جو کچھ یہ آپ کی قوم کرتے ہیں آپ اس پر رنجیدہ نہ ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ بار الہ، تو کیا کہا؟ رب لا تذر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی زبان سے یہ سنا نا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ قوم ضدی قوم ہے، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح کی آیت نمبر 26 اور 27 میں حضرت نوح کیا کہتے ہیں؟ بار الہ زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ لوگ زندہ تو نے ان کو زندہ چھوڑا تو یہ لوگ زمین پر تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور ان کی اولادیں بھی بڑی فاجر یعنی فاسق اور فاجر بدکار ہوں گی اور کافر ہوں گی، بڑے سخت ہوں گی۔ تو حضرت نوح کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ قوم ہدایت پر آنے والی نہیں ہے، تو ضدی قوم ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی،
تو اب دیکھیں یعنی اللہ نے بھی بتایا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، یہ ایمان لانے والی نہیں ہے، تو لہٰذا پھر ان کے اوپر تو لہٰذا دیکھیں جو قومیں گمراہ ہوتی ہیں، ضدی ہوتی ہیں، ہدایت کے راستے پہ نہیں آتی، تو یعنی حضرت نوح نے بھی ان کے حق میں بد دعا کی، اللہ تعالیٰ خود آگاہ کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس ایک روایت ہے امام علی رضا علیہ السلام اللہ آج دنیا میں کچھ لوگ ہیں نا جو غلات اور نصیریت کے عقیدے پہ رکھتے ہیں، غلات اور مولا علی علیہ السلام کو اللہ یا رب کہتے ہیں، تو یا علی اللہ یا علی رب کے نعرے لگاتے ہیں، نصیری لوگ ہوتے ہیں نا ان کو غلات کہتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام کو جل جلالہ کہتے ہیں۔ یہاں یہ مذہب آج لوگ بعض ہم پر بات کرتے ہیں کہ آپ شیعہ میں ایسے لوگ ہیں جو مولا علی کو جل جلالہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، نہیں، ہم شیعہ اثنا عشری جو شخص مولا علی کو اللہ یا رب کہتا ہے یا کسی بھی نبی اور امام کو کہتے ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری اس کو شیعہ تو کیا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ دین سے خارج ہے، ہم اس کو نجس سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ شادی کرنا حرام، اس کو بیٹی دینا حرام، اس سے بیٹی لینا حرام سمجھتے ہیں جو کافر اور مشرک ہوں۔ تو لہٰذا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اس قسم کی خرافات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو دفاع کے طور پہ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرتے ہیں، ورنہ ان کا شیعیت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے پاس امام علی رضا علیہ السلام کی جو ہے وہ روایت ہے، عجون الاخبار الرضا میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدایا ان غالیوں کو نصیریوں کو موت دے، غلات کو موت دے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں اگر یہ زندہ رہ گئے ہمارے سادہ مومنین کو گمراہ کریں گے۔ امام نے کیوں کہا، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے محلے میں اگر کوئی مشرک اور کافر آئے نا فطرتاً لوگ اسے نفرت کریں گے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، اس کے گھر کی کوئی چیز بھی وہ نہیں کھائیں گے۔ کافر مشرک اس کوئی آ جائے اسے لے کر کھائیں گے لوگ؟ جو ہندو آ جائے ہمارے محلے میں، عیسائی، یہودی، لوگ کراہت محسوس کریں گے، یہ کافر ہیں، یا کوئی آ جائے بت پرست آ جائے کہیں یہ مشرک ہیں، ہم ان کے ہاتھ کا جھوٹا نہیں کھاتے، ایسے ہے نا، نفرت کرتے ہیں نا۔ لیکن کوئی اگر نصیری یا غالی بیٹھا ہو ہمارے محلوں میں، وہ نیاز پہ بلا، وہ نیاز کا اہتمام کر لے، وہ کوئی اور چیز پکا دے، وہ تقسیم کرے، لوگ کھاتے ہیں، لیتے ہیں۔ اور لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں ہم تو اس کو دیکھتے ہیں وہ تو امام حسین کے غم میں رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، وہ تو عزاداری کرتا ہے، وہ تو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ تو زیارت پہ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام بھی اسی خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں، یہ جو غالی اور نصیری لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارے سادہ ذہن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو کہ یہ پھر اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آل محمد کے حبدار ہیں، لیکن ان کے عقائد ہوتے ہیں گمراہ۔ یہ اللہ کو چھوڑ کے مولا علی کو خدا بناتے ہیں، یہ ان کو رب بناتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو لہٰذا بہرحال ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا دیکھیں حضرت نوح نے بھی بد دعا کی، امام علیہ السلام نے بھی بد دعا کی، تو اللہ نے حضرت نوح کو وحی کی کہ اے نوح آپ جو ہے خرما کھجور کے درختوں کی گٹھلیاں بوئیں، آپ درخت لگائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کھجور کے درخت کی گٹھلیاں جب بوئی نا درخت اگانے کے لیے، تو حضرت نوح کی قوم نے مذاق اڑایا، کہتے ہیں دیکھو بوڑھا ہو گیا ہے، یعنی عقل سے الیاذ باللہ عاری ہو گیا ہے، تو اس کی ایج جو ہے 950 سال ہو چکی ہے، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ہمیں دعوت دین دیتے تو 950 سال ہو چکی ہے اور ابھی تک یہ درخت لگا رہا ہے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا یہ مرنے کے قریب ہے اور یہ اب درخت لگا رہا ہے، تو اس کا پھل یہ کب کھائے گا؟ اور یہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ حضرت نوح پر پتھر مارتے، 50 سال اس طرح کرتے کرتے 50 سال گزر گئے، درخت کی جو گٹھلیاں لگائی تھیں وہ 50 سال گزر گئے اور درخت وہ گٹھلیاں درخت بن کے مضبوط ہو گئی، 50 سال میں درخت تیار ہو گئی، لکڑیاں مضبوط ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے نوح ان درختوں کو لکڑیوں کو کاٹو، اور جب انہوں نے کاٹا حضرت نوح علیہ السلام نے ان لکڑیوں کو کاٹا تو اب قوم نے پھر مذاق اڑایا، کہنے لگے دیکھو اس کی عقل ختم ہو گیا، الیاذ باللہ، کہتے ہیں اس کی جو ہے نا اس کے اوپر بڑھاپا اور جو ہے نا پیری آ گئی ہے، پہلے گٹھلیاں اگائیں، درخت اگائے، 50 سال لگے، اب ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ نادان نہ سمجھتے، نہیں جانتے تھے حضرت نوح نے کیوں کاٹے یہ درخت،
تو وہ مذاق کرنے لگے. تو اسی طرح سے سورہ ہود کی آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ نے فرمایا کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ. جب حضرت نوح کی قوم حضرت نوح پہ گزرتی تو مذاق اڑاتی تھی, حضرت نوح کا مذاق اڑاتی. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. حضرت نوح کہتے ہنس لو, آج اڑا لو میرا مذاق, جب تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے گا نا پھر ہم دیکھیں گے, پھر ہم ہنسیں گے. فسوف تعلمون من یاتی عذاب یخزیہ ویحل عذاب مقیم. تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے آج ہنس لو, جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو پھر دیکھیں گے حق پر کون ہے, تم مذاق اڑانے والے ہو یا ہم. اڑا لو ہمارا مذاق جتنا مذاق اڑاتے ہو, تم پر بھی اللہ کا عذاب. چونکہ حضرت نوح اللہ کی طرف سے تعین یافتہ تھے, ان کو پورا یقین تھا یہ مذاق اڑا رہے. تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا, ڈرایا. تو اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم یعنی ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم میں جو مذاق اور تبصر کرنے والا ہے کون زیادہ مستحق ہے عذاب کا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو درخت لگائے تھے وہ کاٹ کر, تو حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا یہ جو میں نے درخت لگائے تھے وہ جو کاٹے ہیں اس کو میرے اللہ نے حکم دیا ہے, میں اپنی مرضی سے نہیں کاٹ رہا. ان کو کاٹا, اللہ کا حکم, میرے خدا کا حکم ہے, اسے کاٹو اور کشتی بناؤ. اور کہا کہ میں کشتی بناؤں گا اور میرے ساتھ جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ وہ کشتی بنوائے, یعنی وہ مجھے گائیڈ کرے کہ کشتی کیسے بنانی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ کشتی بنائی, تو یعنی کشتی بنانا شروع کی. تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ آپ کون سے شعبے ماہر تھے, اسپیشلسٹ تھے. تو ملتا ہے کہ آپ نجار تھے, یعنی آپ لکڑی کا اس میں مستری تھے, کام جانتے تھے. تو بہرحال ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھیں انبیاء مختلف ان شعبے میں کام کرتے تھے. جیسے حضرت آدم اور حضرت ادریس اور ان کی اولادیں جو تھی وہ زراعت کا کام کرتے. حضرت ادریس, حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آدم کی اولادیں جو تھی حضرت آدم علیہ السلام یہ زراعت کا کام کرتے تھے. اور حضرت ادریس جو تھے وہ درزی تھے, یا آپ نے قلم بنایا یا آپ نے اسلحہ بنایا, بہت ساری چیزیں آپ نے ایجاد کی. یا اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نجار تھے. تو وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ہر نبی جو ہے وہ اپنے اپنے شعبے میں مہارت جو ہے وہ حاصل کرتا رہا. تو اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے یہ بتایا حلال روزی کمانے کے لیے مختلف فن اختیار کرنا, حلال روزی کے لیے یہ عین انبیاء کی سنت کا راستہ ہے اور یہ عبادت ہے. جی اس لیے کہا گیا نا کہ یہ جو القاسب حبیب اللہ, تو یعنی جو حلال روزی کمانے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے, نہ کہ حرام کے ذریعے انسان تلاش کرے روزی کو. حرام کے وسیلے جو ہیں وہ شیطان اور انبیاء کے دشمنوں نے راستہ اختیار کیا. تو جہاں تک یہ بات پہنچی تھی انشاءاللہ مزید جو حضرت نوح علیہ السلام کو جو مشکلات درپیش آئیں اور کشتی کے حوالے سے یا اس سے پہلے کے جو حالات انشاءاللہ آنے والے حالات میں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین.